بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرنٹ افیئر ود عتیق وائن کے ساتھ میں ہوں عتیق وائن۔ ناظرین کرام، عدالت عالیہ سے فوری اور سستے انصاف کی فراہمی کے بعد چھوٹے میاں صاحب رات کے پچھلے پہر بھاگم بھاگ ایئرپورٹ پہنچے تاکہ پچھلی اور پتلی گلی سے نکلتے ہوئے ملک سے راہ فرار اختیار کریں، لیکن شومیہ قسمت کہ وہاں ایک سب انسپکٹر ان کے جذبات اور احساسات کے راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ گو کہ میاں صاحب نے اس کو اپنے روایتی انداز سے سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کی، ممکن ہے کہ کچھ دھمکانے کی بھی کوشش کی ہو، لیکن اس میں ناکام رہے اور انہیں ناکام و نامراد واپس آنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیا بہتر ہے کہ اب میاں صاحب کی خدمات حاصل کی جائیں، مولانا صاحب کی خدمات حاصل کی جائیں۔ جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، وہ تو اپنی خدمات ہر وقت لیے پھرتے ہیں کہ کوئی ان کی خدمات حاصل کرے۔ چھوٹے میاں صاحب نے سوچا کہ وہاں سے ناکامی کے بعد اب پی ڈی ایم کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالی جائے، اور ایک نشائی کا اہتمام کیا جس میں پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کو بلایا گیا، کیونکہ دو چار جماعتوں کے علاوہ تو ان کے قائد حزب بھی نہیں جانتے کہ جماعتیں کون کون سی ہیں اور کتنی جماعتیں ہیں اس پی ڈی ایم میں۔ بہرحال میاں صاحب موصوف اس کے بعد جناب مولانا صاحب کے عشائی میں پہنچے، کھانا پیا ہوا، خوب گپ شپ ہوئی، لیکن ایک نیا کام اٹھ کھڑا ہوا، اور جو بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس وقت مریم نواز اور میاں شہباز دونوں کی علیحدہ علیحدہ پالیسی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک سے فرار ہونے کی سب سے زیادہ پریشانی جس کو ہے اس کا نام مریم نواز ہے، کیونکہ مریم نواز یہ سمجھتی ہیں کہ باقی سب لوگ تو پہلے فرار ہو چکے، اگر اب چچا حضور بھی پتلی گلی سے نکل گئے تو اس ملک میں مشکلات و مصائب مجھے اکیلے ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ان کی بھی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ پی ڈی ایم کی مردہ گاڑی جو ہے یا جو مردہ گھوڑا جو ہے اس میں جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ناکام ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی نے اینڈ ٹائم پہ کیسا بیان دے دیا کہ جی جب تک پیپلز پارٹی معافی نہیں مانگتی، اپنی غلطی کے اعتراف نہیں کرتی، وہ دوبارہ پی ڈی ایم میں نہیں آ سکتی۔ جہاں تک شاہد خاقان عباسی کا تعلق ہے، سب لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ان کی پارٹی میں حیثیت کیا ہے۔ وہ یا کسی بھی شخص کی پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، اس میں اس کی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے بلاول کے، سوائے حمزہ کے، سوائے مریم کے، سوائے شہباز شریف کے اور میاں نواز شریف کے۔ باقی سب تو جمعہ جان جنال والی بات ہے۔ یہ ایک پلاننگ کے تحت شاہد خاقان عباسی اور چند ایک لوگوں کی طرف سے یہ زور دے کر بات کی گئی کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی اتنی دیر تک قابل قبول نہیں جب تک وہ اپنے سابقہ رویے پر معافی نہیں مانگتے۔ پی ڈی ایم کی گاڑی چلنے سے پہلے ہی بند ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اصل میں مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے۔ پی ڈی ایم چاہتا کیا ہے؟ پی ڈی ایم میں چار جماعتوں کے علاوہ کوئی پاکستان میں رہنے والا شہری نہیں جانتا کہ پانچویں جماعت کون ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان، اے این پی، ان کے علاوہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں اور کون سی جماعت ہے۔ اور جہاں تک پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان یا اے این پی ان سب کا تعلق ہے، سب لوگ پی ڈی ایم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ پی ڈی ایم میں جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں وہ بے وقوف ہیں، وہ ایسے پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں، تو وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل ہر جماعت حصہ بقدر جزا وصول کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم کا سب سے پہلے اور اسپیشلی مولانا فضل الرحمان جو کہ ہر وقت اپنی خدمات لیے پھرتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہماری خدمات سے استفادہ کرے، ان کی خدمات کا استفادہ سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے کیا۔ ان کے مارچ کی صورت میں جو پریشر ڈیولپ ہوا اور اس کے دوران جو معاملات بنتے بناتے بگڑتے سیدھے ہوتے، اس میں سے میاں نواز شریف صاحب اپنا بوریا بستر سمیٹ کر پتلی گلی سے نکل لیے۔ ناظرین کرام، رہی پیپلز پارٹی،
اس نے بھی اس کو ٹول کے طور پر استعمال کیا. وقت آنے پر انہوں نے بھی سینٹ میں نشست پنجاب سے یوسف زئی گیلانی کی نشست بھی لی جو کہ ان کی بنتی نہیں تھی. اس کے بعد سینٹ میں اپوزیشن لیڈری بھی لی اور وہ بھی اپنے راستے پہ چل دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بڑی بے چینی سے اس ملک سے فرار ہونے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آگے راستے بنتے نہیں نظر آ رہے. اب ایک مرتبہ پھر چھوٹے میاں صاحب پی ڈی ایم کو استعمال کرتے ہوئے پریشر ڈیولپ کر کے، جیسے کہ اب انہوں نے جلسے جلوسوں کا اعلان کیا ہے کہ ہم کسی طرح پریشر ڈیولپ کر کے میاں شہباز شریف صاحب بھی وطن سے فرار چاہتے ہیں. اور ہماری اطلاع کے مطابق فرار ہونے میں کامیاب ہونے کی صورت میں وہ اس وقت تک پاکستان واپسی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے جب تک کہ وہ اپنی تمام گوٹیاں فٹ نہ کر لیں. ناظرین کرام، یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سب لوگ اپنے اپنے مفادات میں بندھے ہوئے ہیں. اس ساری پی ڈی ایم کی تحریک میں کوئی ایک شخص بھی دوسرے سے 1% پہ مخلص نہیں ہے. ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایماندار، دیانتدار اور تھانے دار کسی علاقے میں آگے لگ جائے تو سب جرائم پیشہ صرف ایک ہی آواز نکالتے ہیں، یار کٹھے ہو جاؤ، کٹھے ہو جاؤ، کٹھے ہو جاؤ، تاکہ اس کے سامنے اپنی پاور شو کی جائے، اپنی طاقت شو کی جائے اور اس کو مرعوب کیا جا سکے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے، میرے خیال کے مطابق اس سارے پروگرام میں سب سے زیادہ بینیفیشری وہ ہیں. وہ اس طرح کہ جو ان کو چاہیے وہ ان کو ملتا رہتا ہے، ان کا سسٹم بھی چلتا رہتا ہے. اور اب چھوٹے میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ جس طرح بڑے میاں صاحب جھول دے کر نکل گئے ہیں میں بھی نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. میرا خیال ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس مرتبہ حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہیں اور اگر میاں صاحب عدالت عظمیٰ سے کسی صورت میں ریلیف لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو بظاہر مشکل نظر آتا ہے، تو پھر میاں صاحب کی واپسی اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ گراؤنڈ ان کے لیے ہموار نہ ہو جائے. اور پی ڈی ایم بھی شامل تمام جماعتیں ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے مفادات لید کر دائیں بائیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال پیپلز پارٹی ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام نام نہاد جو جماعتیں ہیں اب پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو سائیڈ لائن کر کے اب وہ چاہ رہی ہے کہ اب ہم اپنے مفادات کو آگے لے کر چلیں. اور ان سب سے اہم بات، ان تمام پارٹیز کو استعمال کرنے کے لیے سب سے زیادہ فعال و متحرک جناب محترم شہباز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں. کیوں کہ شہباز شریف صاحب کی سیاست کی بقا فی الوقت پاکستان سے فرار ہونے میں. ابھی شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ میں لندن جانا چاہتا تھا اور اگر حالات سازگار ہوئے میں لندن جاؤں گا. اور میاں شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نواز شریف صاحب کے پاؤں پکڑ کر ان سے کہوں گا کہ وہ ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. ماشاءاللہ پاکستانی عوام، پاکستانی قوم کی طرف سے میاں شہباز شریف صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ محترم میاں صاحب آپ جب جائیں لندن پہنچے تو خدارہ میاں صاحب کے پاؤں پکڑ کر یہ بات ضرور کریں کہ آپ نے جو کچھ اس ملک کا لوٹا ہے وہ اس کو واپس کر دیں. قوم آپ کی شکر گزار ہوگی. قارئین کرام، ایک دوسرا اہم موضوع جس پہ بات کرنا چاہوں گا، چوہی نثار علی خان صاحب کی 3 سال کے بعد واپسی ہے. چوہی صاحب کی واپسی سے پہلے بعض صحافیوں نے چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا رکھا تھا کہ چوہی صاحب ایک پلاننگ کے تحت پلانٹ کیے جا رہے ہیں، پنجاب میں تبدیلی آنے والی ہے، مرکز میں ایسے ہونے والا ہے، ادھر یہ ہونے والا ہے، ادھر یہ ہونے والا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. چوہی نثار علی خان صرف اپنی سیاسی بقا کے لیے پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں. 3 سال پارلیمنٹ سے باہر رہنے کے بعد اب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ کھلاڑی وہی ہے یا پہلوان وہی ہے جو اکھاڑے میں ہے. اکھاڑے سے باہر وہ خلیفہ تو ہو سکتا ہے لیکن پہلوان نہیں ہو سکتا. کسی نے ان پر دباؤ نہیں ڈالا، کسی نے ان کو اشارہ نہیں دیا، بلکہ ان کے بعض قریبی دوستوں نے میری خبر کے مطابق اور حلقے کے بعض متحرک و فعال لوگوں نے اور کارکنوں نے ان پر زور دیا ہے
کہ اگر آپ چوئی صاحب اس طرح ہی خاموش رہے، 3 سال گزر گئے ہیں اور 2 سال مزید گزر گئے، تو آپ کا شاید مستقبل کی سیاست میں بھی کوئی رول نہ بن سکے۔ نثار علی خان صاحب کی واپسی کے بعد اب نون لیگ میں بحث چھڑ گئی ہے کہ نثار علی خان صاحب کو واپس لینا ہے یا نہیں لینا۔ میں سوچتا ہوں نثار علی خان صاحب بھی اب سوچتے ہوں گے اور انہیں تجربہ ہوا ہوگا کہ سیاست کتنی بے رحم چیز ہے۔ وہی لوگ جو کل تک پراؤڈلی لوگوں سے کہتے تھے کہ چوئی نثار علی خان سے ہمارا بہت تعلق ہے، چوئی صاحب سے ہمارا بہت تعلق ہے، اب چوئی صاحب ان کو ملنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، ان کے ذریعے راہ و رسم بڑھانے کی بقول ان کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بڑے گھر تک ان کو رسائی حاصل ہو سکے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں چوئی نثار علی خان صاحب پاکستانی سیاست کا ایک بڑا نام ہے، اور بطور کوچہ سیاست کے ادنا سا طالب علم کے میں چوئی نثار صاحب کو ایک مشورہ دوں گا کہ چوئی صاحب اپنی بال کے سیکو۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ شاہانہ وقت کے خلاف جو بیان داغ چکے ہیں، جو باتیں کر چکے ہیں، وہ ناقابل واپسی اور ناقابل معافی بھی۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اگر آپ نے دوبارہ ان کو جوائن کیا تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ جاوید ہاشمی سے پوچھ لیں۔ ویسے میرا خیال آپ کو بھی اندازہ ہے، اگر جاوید ہاشمی نہیں تو زعیم قادری سے، ہمارے دوست زعیم قادری سے پوچھ لیں۔ کل کی بات ہے کہ انہوں نے جوش خطابت میں ان سے کیا کہلوایا گیا اور اس کے نتائج اس کے بعد کیا ہوئے کہ پھرتے ہیں خار میر، کوئی پوچھتا نہیں۔ اب زعیم قادری کی طرح وہ جاوید ہاشمی، یہ ایک حقیقت ہے کہ نون لیگ کے مشکل و ابتلا کے وقت میں جو کردار جاوید ہاشمی نے ادا کیا وہ نون لیگ میں سے کسی نے نہیں ادا کیا، نہ اب کیا نہ مستقبل میں ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کی یہ غلطی کہ اس کو کیا سزا دی گئی۔ اب مریم نواز اور ننگ دین و ننگ ملت جاوید لطیف کے گھر جا کر تو وہ اس کے بڑی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی ہیں، اسی وقت میں بقول جاوید ہاشمی کے وہ بھی مشکل و مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس تو جا کے ان کا حوصلہ نہیں بڑھایا، حالانکہ جاوید ہاشمی وہ شخص ہے جس نے نون لیگ کو مشکل وقت میں زندہ رکھا۔ چوئی صاحب گو اس وقت کے نیٹ ورک میں جو سیاسی نیٹ ورک ہے اس کا آپ کا کردار نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے وقت دیا اور حلقے میں خدمت کی، آپ اس کو دوبارہ کوشش کریں، اپنے قومی اسمبلی کے حلقے کو ری وزٹ کریں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے بھی نوازے گا اور مستقبل کے الیکشن کے بعد آپ کی اس میں جگہ بھی ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔